السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قدیم داستان اور میں ہوں آپ کا میزبان مہر علی۔ ناظرین، پاکستان کا دل، ثقافت کا مرکز اور تاریخ کا خزانہ، جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں لاہور کی۔ کہا جاتا ہے کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا اس نے پاکستان ہی نہیں دیکھا، اور پنجابی میں کہتے ہیں کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ جمے ہی نہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں لاہور کے سفر پر، جہاں ہر گلی اور ہر عمارت ایک داستان سناتی ہے۔ ناظرین، لاہور کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ بعض مورخین کے مطابق لاہور کا ذکر رامائن اور مہابھارت تک میں ملتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس شہر کا نام لو، رام کا بیٹے کے نام پر رکھا گیا۔ مغل بادشاہوں کے دور میں لاہور کو خاص مقام ملا۔ اکبر، جہانگیر اور شاہ جہاں نے یہاں اپنی یادگاریں تعمیر کروائیں، جو آج بھی سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ ناظرین، شاہی قلعہ لاہور کی سب سے عظیم نشانی ہے۔ اکبر بادشاہ نے اس کی تعمیر شروع کروائی اور بعد میں جہانگیر اور شاہ جہاں نے اسے مزید وسعت دی۔ قلعے کے اندر موجود شیش محل دنیا بھر میں مشہور ہے۔ چھوٹے چھوٹے آئینوں سے سجی ہوئی یہ عمارت مغلیہ فن تعمیر کا ایک نایاب نمونہ ہے۔ شاہ جہاں کے بیٹے اورنگزیب عالمگیر نے 1673 میں بادشاہی مسجد بنوائی۔ یہ برِ صغیر کی سب سے بڑی مسجدوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہاں کی سرخ پتھروں کی عمارت اور سفید سنگ مرمر کا امتزاج دیکھنے والوں کو حیران کر دیتا ہے۔ ناظرین، مینار پاکستان وہ مقام ہے جہاں 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور منظور ہوئی۔ یہ وہی لمحہ تھا جب پاکستان کا خواب حقیقت بننے کے قریب آیا۔ مینار پاکستان آج بھی آزادی کی جدوجہد کی یاد دلاتا ہے۔ ناظرین، شاہ جہاں نے اپنی ملکہ نور جہاں کے کہنے پر شالامار باغ تعمیر کروایا۔ یہ باغ مغلیہ فن تعمیر اور قدرتی حسن کا شاہکار ہے۔ 3 سطحوں پر بنے یہ باغ آج بھی لاہور کی پہچان ہے۔ لاہور صرف تاریخی عمارتوں کا نہیں بلکہ بازاروں کا بھی شہر ہے۔ انارکلی بازار برِ صغیر کے قدیم ترین بازاروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں کپڑوں، زیورات اور کھانوں کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوتی ہے۔ ناظرین، لاہور کی روحانی فضا کی سب سے بڑی پہچان داتا دربار ہے۔ حضرت علی حجویری، جنہیں داتا گنج بخش کے نام سے جانا جاتا ہے، 11ویں صدی میں لاہور آئے اور یہاں اسلام کا پیغام پھیلایا۔ ان کا مزار ہر وقت عقیدت مندوں سے بھرا رہتا ہے۔ لاہور کے ایک اور عظیم صوفی بزرگ حضرت میاں میر ہیں، جنہوں نے نہ صرف مسلمانوں بلکہ سکھوں کے دلوں کو بھی اپنی تعلیمات سے متاثر کیا۔ کہا جاتا ہے کہ گولڈن ٹیمپل کی بنیاد بھی انہی کے ہاتھوں رکھی گئی۔ ناظرین، لاہور کے صوفی شاعر شاہ حسین اپنی قافیوں اور عشق کے حقیقی پیغام کے لیے مشہور ہیں۔ ان کے مزار پر ہر سال میلہ چراغاں منایا جاتا ہے، جو لاہور کی ثقافتی پہچان ہے۔ لاہور کو فوڈ کیپٹل آف پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں گوالا منڈی، فوڈ اسٹریٹ، لکشمی چوک اور انارکلی بازار کھانے کے شوقین افراد کے لیے جنت ہے۔ چاہے وہ نہاری ہو، پائے، نان چنے یا سویٹ ڈشز، لاہور کے ذائقے ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ لاہور میں میلے، موسیقی، قوالی اور ڈھول کی تھاپ ہمیشہ دل کو خوش کر دیتی ہے۔ یہاں کے لوگ مہمان نواز، خوش مزاج اور زندہ دل ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے لاہور لاہور ہے۔ ناظرین، آج کا لاہور ایک جدید شہر بھی ہے۔ میٹرو بس، اورنج لائن ٹرین، شاپنگ مالز اور فلائی اوورز نے اسے دنیا کے بڑے شہروں کی صف میں لا کھڑا کیا ہے، لیکن اس سب کے باوجود لاہور نے اپنی روایات اور ثقافت کو زندہ رکھا۔ ناظرین، لاہور صرف ایک شہر نہیں بلکہ ایک احساس ہے۔ یہاں کی گلیوں میں تاریخ ہے، فضا میں محبت ہے اور زمین پر عقیدت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے نقشے پر لاہور ہمیشہ ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی لاہور کی داستان۔ اگلی قسط میں ہم چلیں گے پنجاب کے ایک اور منفرد شہر کی طرف۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی قسط سب سے پہلے ملے۔ اللہ حافظ۔